بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ جو کائنات کے ایک انسان کا، جنات کا، جانوروں کا، ہر ایک مخلوق کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوق کو مکلف بنایا، پابند کیا، اور دونوں مخلوق کو پابند بھی اس بات کا کیا جس کو وہ کر سکے۔ نمبر ایک، پہلے نمبر کی جو مخلوق ہے اس مخلوق کا، اور دنیا میں آئی بھی وہ پہلے ہے، جس کو ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا اس کی طاقت کے مطابق۔ دوسرے انسان ہیں کہ انسان کو جو اللہ نے مکلف بنایا اس کی طاقت کے مطابق۔ ایک ہوتا ہے لطیف اور ایک ہوتا ہے کثیر۔ لطیف جنات کو بنایا، انسان کو نہیں دکھتا، نظر نہیں آتا، ایسے ہی فرشتے بنائے اللہ تعالیٰ نے، انسان کو نہیں دکھتے، لیکن کثیر انسان کو بنایا تو جنات کو انسان دکھتے ہیں، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ وہ لطیف ہیں۔ دونوں کو مکلف بنایا، قرآن پاک میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنا مکلف بنایا جتنا وہ کر سکے، جتنا اس کی طاقت میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، اللہ نے اس کے بس ضروری اخراجات پورے ہو رہے ہیں، باقی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج میں جا سکے، اللہ نے اس کے اوپر حج فرض کیا ہی نہیں، کیوں؟ وہ مکلف ہی نہیں بنا۔ پیسہ آئے گا تو وہ حاجی کے لیے حج کا ارادہ کرے گا، اگر پیسہ نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، مکلف نہیں ہے۔ ویسی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض تب ہے جب مال آئے، اور مال آنے کے بعد بھی اس مال پر 1 سال گزر جائے تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے پہلے وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اسی لیے لکھا کتابوں میں کسی ایک نبی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ایک نبی پر، حالانکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس
ڈھیر سارا مال، خوب مال آ جایا کرتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ دیکھیں اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، جیسے آیا ویسے ہی فوراً خرچ کر ڈالا، سال گزرا ہی نہیں ہے اس وقت، اس لیے فرض نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے اور اتنا بیمار ہو جائے کہ وہ مسجد بھی نہیں آ سکتا، اب اس کے اوپر مسجد آنا فرض نہیں ہے، اب وہ گھر میں ہی پڑھ لے۔ اب گھر میں بھی اتنا نہیں ہو سکتا اس کو کہ وہ وضو بنائے، اب حکم ہے کہ ایک مٹی کا ڈھیلا رکھ دو، اسی پہ اس کو تیمم کرا کے وہ اپنی نماز پڑھ لے۔ حجی اٹھا بھی نہیں جاتا، بیٹھا بھی نہیں جاتا، اشارے سے پڑھ لے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے، مکلف نہیں ہے۔ ہاتھ اور پاؤں نے جواب جب دے دیے اور وہ چلنے پر اور اٹھنے بیٹھنے پر طاقت نہیں رکھتا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مکلف اس بات کی کا بنایا ہی نہیں کہ وہ مسجد ہی میں آئے تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، وہ جہاں رہے گا وہیں اس کی نماز ہو جائے گی۔ صرف دو مخلوق، جنات کو، انسان کو اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا، دونوں ہی سے سوال اور جواب ہونے، دونوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات رکھے ہیں، دونوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام کا تمام نظام کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مجھ کو پہچاننے والے بنے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آیت کریمہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم کتنی ساری مخلوقات ہیں، کتنی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے تاکہ یہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ آسمان سے بھی اٹھاتا، بادلوں سے نہیں فائدہ اٹھا رہا۔ دھوپ کڑی دوپہر ہو اور ایک دم اچانک آسمان میں بادل چھا جائے تو کہتا ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے ٹھنڈا موسم کر دیا، نہیں کہتا۔ بادلوں سے فائدہ اٹھاتا، زمین سے فائدہ، اچھے اچھے غلے، اچھے اچھے میوے زمین نکال کے اس انسان کو دے دے۔ آسمان سے بارش برستی ہے، بادلوں سے پانی برستا ہے، کھیت ہرے بھرے ہوتے ہیں، اس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے ہر ایک مخلوق سے۔ اب یہ دیکھو ٹائلز لگی ہے مسجدوں میں، کتنی اچھی ٹائلز لگی ہیں، فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں؟ ہر دیکھنے والے کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹائلز لگائی ہے، بڑے اچھے فین لگائے ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی تاکہ یہ فائدہ اٹھائے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے اور قرآن پاک کی آیات میں بھی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی جتنی بھی ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، گھوڑے ہو، اونٹ ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے نفع کے لیے بنائی ہیں، لیکن ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو نہیں بھولنا۔ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر خسارہ، نقصان اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ وہ مامون رشید کا واقعہ لکھا نا کتابوں میں، جو کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو گھر میں کہا کہ نیچے زمین پہ ایک دری بچھا دو، ایک چادر بچھا دو، بچھا دی، وہ لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مامون رشید تو بادشاہ تھا، کہتا ہے کہ اے اللہ، اے دائمی ملک کے بادشاہ، یہ الفاظ ہے، اے دائمی ملک کے بادشاہ، دائمی ملک کے بادشاہ، میں فنائی ملک کا بادشاہ توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما۔ یہ الفاظ کہے اور جا ملا اللہ سے، انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد کسی اس کے رعایا میں سے کسی نے دیکھا خواب میں کہ مامون تو نے تیرا کیا عمل اللہ کو پسند آیا، کس بات کی وجہ سے بخشا گیا؟ وہ مامون رشید خواب میں کہتے ہیں ان کو کہ میں بخشا گیا ہوں صرف آخری کلمات کی وجہ سے، کہ اللہ کو وہ بات، وہ عاجزی اللہ کو میری اتنی پسند آئی کہ میں مرتے وقت بھی کہتا رہا کہ میں دنیا کا بادشاہ، یہ فانی ملک، دنیاوی حیثیت
اور دنیاوی طاقت اور مال اور ثروت اور بادشاہت یہ ختم ہونے والی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی سلطنت، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بادشاہت ایک اللہ کی ہے۔ میں اس بات کو کہا، اللہ نے اسی کلمے کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے خزانے بڑے ہیں، بہت بڑے۔ جب اللہ بخشنے میں آتے، بڑے بڑے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے ظالم جابر کو اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں، اور جب پکڑ پر آئے تو ہزاروں سال جس نے عبادتیں کی اور جس نے یہ کہتے ہیں 4 انگل کے قدر کبھی نافرمانی نہیں کی، زمین کا کوئی حصہ، آسمان کا بھی کوئی حصہ، 4 انگل کے قدر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، اللہ کو اطاعت نہ کی ہو، 4 انگل کے قدر اس نے اپنے رب کی نافرمانی نہ کی ہو، سجدے کرتا رہا ہو۔ جب پکڑنے پر آئے تو ایک ذرا سے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو ملعون کر دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، وہ 90 پر 99 قاتلوں کا قاتل وہ نکلا اور کسی سے پوچھا، اس نے کہا میرے لیے بھی کوئی معافی کا دروازہ ہے؟ کسی عابد سے پوچھا تو کہنے لگے تیرے لیے کوئی معافی کا دروازہ نہیں ہے، تو بڑا قاتل ہے، 99 لوگوں کو تم نے ختم کیا ہے۔ تو اس نے کہا 99 ہو گئے، 100 تجھ سے ختم کرنا، پورے 100 کرتا ہوں۔ اس کو بھی کر دیا ختم۔ یہ کہتے ہیں پھر چند دنوں کے بعد پھر دل میں تمنا ہوئی کہ چلو اور پوچھتے ہیں کسی سے کہ میرے لیے بھی کوئی معافی کا دروازہ۔ چنانچہ کسی علم والے کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا ہاں اللہ سے معافی مانگ، حدیثوں میں ہے تو گناہ اتنے کر کہ زمین سے آسمان تک ملا دے۔ مطلب یہ نہیں کہ تم گناہ کرنے لگو، کہ اتنے گناہ بھی اگر تمہارے ہیں کہ آسمان تک مل رہے ہو، اور ایک بار اللہ کے دربار میں آ کے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے، اللہ کہتے ہیں میں معاف فرما دوں گا۔ وہ 99 100 قاتلوں کے بعد قتل کے بعد جب اس نے توبہ کی، حدیث شریف میں ہے اس کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ 100 قاتلوں 100 کا قتل کر کے نکلا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرما دیا، اور جو ہزاروں سال سجدے کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اس کے باوجود اس نے ایک حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو بھٹکا دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک کے لیے ملعون کیا۔ آپ واقعہ دیکھیں مدینہ المنورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عورت سے زنا ہو گیا۔ جب ہو گیا اور پتہ چلا کہ اللہ کے دربار میں پاکیزہ لوگ پہنچیں گے، صاف ستھرے لوگ پہنچیں گے، ناپاکوں سے تو، اور جن کے دل غلیظ ہوں گے اور جو ناپاک ہوں گے ان سے تو اللہ کلام بھی نہیں کریں گے۔ جب یہ باتیں سنی، ایمان تھا دل میں، ڈری، لیکن گناہ ہو گیا بڑا، زنا چھوٹا تو گناہ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی اور آگے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے ایسے ہو گیا، گناہ ہو گیا، میرے لیے معافی کا دروازہ ہے؟ آیت رجم اتاری گئی سورہ نور میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور میں ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے گوارے ہیں، گوارے، شادی شدہ نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے اس کو اور چھوڑ دیا جائے گا، گوارے۔ اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو حکم یہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے منسوخ ہو گئی لیکن حکم آج بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات اللہ رب العالمین نے اتاری اور اتارنے کے بعد حکم ہے، آیت نہیں ہے قرآن پاک میں، جیسے آیت رجم کے بارے میں
اس کا حکم آج بھی وہی موجود ہے. جہاں اسلامی دارالحکومت ہو، سلطنت ہو، اسلامی نظام سارا چلتا ہو، وہاں یہی ہوتا ہے. سارے کے سارے قوم والے جمع ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک کو پتھر دیا جاتا ہے، وہ اس کو مار مار کے ختم کر دیتا ہے. زانی مرد ہو یا عورت جب زنا کر لی اور اس نے اقرار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آگے جہاں ادھر بیٹھی تھی، ادھر سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایسے ہو گئے، آپ نے ادھر چہرہ پھیر لیا. پھر وہ ادھر آئی، ادھر آ کے کہتے یا رسول اللہ مجھ سے ایسے ہو گیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا. پھر ادھر آئی تو آپ نے چہرہ پھیر لیا. 4 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیرتے رہے اس عورت سے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے تو سزا وہی ہے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی، پتھر مار مار کے سنسار کر کے ختم کر دیا جائے. عورت کہنے لگی میرے پیٹ میں معصوم سا بچہ بھی ہے. آپ نے فرمایا جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اس بچے کو جنم نہ دے، اس سے پہلے جہاں نہیں آنا، اس کے بعد آنا. آپ علیہ السلام سے وہ عورت پوچھتی رہی کہ میرے لیے توبہ اور معافی کیا ہے. آپ نے فرمایا یہی توبہ اور معافی ہے، اللہ نے یہی بیان کیا. چنانچہ وہ چلی گئی، بچہ پیدا ہو گیا. پیدا ہونے کے بعد فوراً حضور کی مجلس میں آ گئی. اب یہ بتاؤ اس عورت کے پاس کون سی پولیس اور کون سے محکمہ اس کے پاس موجود تھا جو اس بات کی طرف اس کو بھار رہا تھا کہ تو حضور کی مجلس میں جاؤ اور اپنے گناہ کا اقرار کر. اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت موجود تھی. اس کی وجہ سے بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا اور بار بار پوچھ. بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد اس معصوم سے بچے کو لے کے حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد پھر کہتی ہے یا رسول اللہ بچہ جن دیا. آپ نے پوچھا یہ بچہ تم نے جن تو دیا، کیا تمہارے پڑوس میں محلے میں کوئی دودھ پلانے والی ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرے محلے پڑوس میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو دودھ پلا سکے اس بچے کو. آپ نے فرمایا جب تک یہ بچہ کچھ کھانے کے لائق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو دودھ پلا، پھر اس کے بعد میں یہاں. چنانچہ وہ چلی گئی، دودھ پلاتی رہی، وہ کھانے کے کچھ قابل ہوا بچہ. پھر حاضر ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھو میں بتانا یہ چاہتا ہوں صحابہ اور صحابیات کے واقعات اور ان کی توبہ. وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف ہو کے جائیں. وہ آ گئی، آنے کے بعد تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ایک گڑھے میں اور سب کے ہاتھ میں وہی پتھر جو سزا ہے زانی مرد اور عورت کی تو وہ دیا. اور جب اس کو مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کیوں کہتے ہیں کہ جب وہ پتھر اس عورت کو لگنے کے بعد اتفاق سے خون ان کے کپڑے میں آ کے لگا. حضرت عمر کی زبان سے کچھ کلمات نکلے، کہنے لگے کیا کہتے ہیں حضرت عمر، کہنے لگے کہ کیسی عورت ہے کہ پوری قوم کے سامنے بدنام کی، ماں باپ کی بدنام کی، خاندان کی بدنام کی، کیسی عورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا عمر ادھر آ جاؤ، آپ جانتے نہیں ہو اس عورت کا مقام مرتبہ کیا ہے. آج یہ عورت ایسی توبہ کر کے گئی، ایسی توبہ کر کے گئی ہے کہ اگر اس کی توبہ کا ثواب پورے مدینے والوں پر ڈال لیا جائے تو سارے مدینے والے بخشے جائیں. ایسی توبہ کر کے اللہ کے یہاں پہنچ رہی ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جائیں گے تو پاک صاف ہو کے جائیں گے. پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سے کلام میں فرمائیں گے اور نظر رحمت ہم پر ہو. اور کتنے واقعات ہیں. کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے، کبھی نہیں. چاہے جو گناہ ہو جائے، شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، بدعت رسومات، جو کر مرضی ہو گیا، لیکن زندگی میں کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. اللہ کی رحمت کے دروازے بہت بڑے. کبھی بھی کسی بھی ٹائم اللہ کا نیٹ ورک کبھی بھی بزی نہیں ہوتا. دنیاوی حکمران کے، دنیاوی سیاستدان کے، بڑے سے بڑے افسر کے نیٹ ورک، موبائل فون، یہ فون وہ فون، ملاقاتیں بند ہو جائے گی، لیکن وہ خالق اور وہ احکم الحاکمین ایسا حاکم، ایسا بادشاہ ہے
کہ کسی بھی وقت میں آگے آپ اپنی پکار کو اپنی فریاد کو اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. کسی بھی وقت کوئی اللہ رب العالمین نے ٹائم ٹیبل نہیں رکھا, کوئی نہیں رکھا, کسی بھی وقت میں آ سکتے ہیں اور جہاں مرضی, یعنی کہ مسجد میں آ کے آپ توبہ کریں, نہیں, جہاں مرضی جس وقت جس حال میں ہے آپ, یہ بھی تو شرط لگائی اللہ رب العالمین نے کہ پہلے تو پاک ہو پھر کہنا اللہ توبہ. وہ تو آداب بتائے جاتے ہیں کہ پہلے آپ وضو کر لیں, غسل کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, آداب ہیں. آپ جس حال میں ہیں اسی حال میں اللہ سے کہے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, اللہ تو معاف کرنے والا, میرے گناہ کو معاف فرما دے. خدا کی قسم اللہ کہتے ہیں مجھے تم بخشنے والا, مجھے رحم کرنے والا پاؤ گے اگر تم توبہ کرو گے. انما یتوب اللہ توبۃ, آپ توبہ کریں گے تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے. مجھے یوں کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, اللہ بڑا بخشنے والے, اللہ بخشیں گے تب جب تم توبہ کرو گے. تم توبہ بھی نہ کرو اور اللہ رب العالمین بخشے. اسی لیے کہتے ہیں ہماری توبہ ہر وقت, ہر آن, ہر لمحہ, اگر کوئی گناہ ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, اسی وقت میں اللہ سے کہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میرے لیے مجھے معاف فرما دے. اور اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے, اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو فوراً وہ دھل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں التائب من الذنب, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, اور کوئی دودھ کا دھولا, اور کوئی فرشتہ آگے یوں کہنے لگے, انسان آگے فرشتہ سمجھ کے کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا. جب حدیث میں آ گیا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان, ہر انسان کے ساتھ بھول اور چوک لگی ہوئی, مرکب ہے, اسی سے بنا ہوا ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان, ہر انسان سے کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے, کسی سے بڑا ہو جاتا ہے, لیکن گناہ ہوتا ہے. اس لیے توبہ کی, کوئی گناہ ہو بھی نہیں تب بھی اللہ رب العالمین سے آپ توبہ کرتے رہیں. اور گناہ نہ ہو یہ صفت تو فرشتوں کی ہے, انسان سے تو بھول چوک ہوتی ہے, بھول سے ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اسی لیے ہمارے لیے اور کائنات کے ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی گناہ تم سے ہو رہا ہے تو مرنے سے پہلے آپ توبہ کر لیں. اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ رب العالمین بڑے معاف کرنے والے اور بڑے بخشش والے ہیں. کتنے لوگ ہیں, وہ غار میں چھپ گئے تھے, 3 لوگ, اور تینوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی تو تینوں کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کی. اور جب توبہ کی اور قبول کی تو اللہ رب العالمین نے وہ غار سے پتھر ہٹا دیا. توبہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب توبہ کرے انسان تو عہد کر لے, اللہ آگے گناہ نہیں کروں گا, آگے سے نہیں کروں گا, عہد کر لے دل میں. اور ایک بات یہ بھی, اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے, چاہے جان کے ہوا یا انجانے میں ہوا, بھائیوں اور بزرگوں, اس کو لوگوں کے سامنے بتاتے نہ پھرے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا, میرا کون کیا کر لے گا, ہم نے یہ کر دیا. اللہ کہتے ہیں ستار العیوب ہے اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہیں, اور تم اس کو لوگوں کے سامنے مشہور کر رہے ہو, لوگوں کو بتا رہے ہو. اللہ کہتے ہیں ستار العیوب میں, اللہ کہتے ہیں میں پردہ ڈالنے والا تھا تمہارے عیوب پر, اور تم لوگوں کے سامنے بتاتے پھر ہو کہ میرا کیا کر لے گا. اللہ کی قسم, اللہ رب العالمین قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے تمہیں رسوا کرے. اس
لیے بچا کریں ان چیزوں سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس میں گناہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر ایک مومن مسلم کو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ کر ذلت اور رسوائی کے راستے میں ان کو ڈال دے. لہذا شیطان سے بھی بچنا ہے اور اپنے نفس سے بھی بچنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریادیں اور اپنے آپ اگر کوئی گناہ غلطی اگر ہم سے ہو بھی گئی تو اللہ رب العالمین سے فوراً کہنا ہے اللہ ہو گئی غلطی، آئندہ نہیں کریں گے، اللہ تو معاف فرما دے. اللہ کی قسم اللہ کو آپ معافی توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا پاؤ گے. قرآن پاک کی کتنی آیات ہے، اللہ کہتے ہیں تم توبہ کرو میں معاف کرنے والا، میں توبہ کو قبول کرنے والا. کتنی آیات ہے اس سلسلے میں. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشش والی رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی، 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے اور رحمت کرنے والے ہیں اپنے بندے پر. اور اس میں بندہ مومن ہو، کافر ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، عیسائی کوئی بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے معافی ہے. کافر آئے گا وہ کہے گا اللہ معاف فرما دے، اس کی بھی توبہ. اور فرمایا اگر کوئی غیر مومن جس کا ایمان نہیں وہ آتا ہے نا ایمان میں، حدیث شریف میں ہے وہ مومن بنا، اللہ کے سامنے توبہ کی اور کہنے لگا اللہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پیارے حبیب محمد عربی پر ایمان رکھتا ہوں. حدیث میں پچھلی جتنی زندگی تھی سارے عمل، اگرچہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، سارے اعمال ختم ہو گئے، ایک نئی زندگی یہاں سے شروع ہو. اس لیے مومن بندے کی بھی یہی ہے کہ جب گناہ ہو گیا توبہ کر لی، اب یوں نہ سوچے کہ جی میں تو بڑا گناہگار، میرے لیے تو جہنم نہیں. اللہ رب العالمین سے کہے اللہ توبہ کر چکا ہوں اب نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ رب العالمین کو آپ بخشنے والا رحم کرنے والا پائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کر کے نیکی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں.